2000 میں بننے والی معروف امریکی فلم کنٹاجن کے اندر آج کی دنیا کا حال تقریباً 9 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ مووی کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت امریکہ سے چین کے شہر ہانگ کانگ اپنے دوست کی طرف سفر کرتی ہے، جہاں اس کا دوست اس کے لیے پارٹی کا انتظام کرتا ہے اور وہ رات کا ڈنر اس کے ساتھ کرتی ہے۔ اگلے دن وہ واپس امریکہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اپنے گھر پہنچنے کے تقریباً 1 دن بعد اس کو چکر آتے ہیں، تیز بخار ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے، جہاں اسے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، مگر وہ صحت یاب نہیں ہو پاتی اور مر جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس پر ایک عجیب قسم کا وائرس حملہ آور ہو چکا ہے، جس کا علاج دنیا میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ دوسری طرف اسی عورت کا چھوٹا بچہ جو 9 یا 10 سال کا فلم میں دکھایا گیا ہے، وہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ ماں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ وائرس اس کے بچے کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے، جس سے اس کے بچے کو بھی تیز بخار، کھانسی، نزلہ و زکام ہو جاتا ہے۔ کم و بیش 6 دن کے اندر اس کا بچہ بھی اس وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر فوراً اس کے باپ کو گرفتار کر کے قرنطینہ میں منتقل کرتے ہیں، جہاں اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی نے کب، کس وقت، کہاں سفر کیا، اس کا بچہ ماں کے ساتھ کتنے دن رہا۔ دوسری طرف یہ بات WHO تک پہنچ جاتی ہے کہ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل چکا ہے، جس نے پورے چین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس وائرس کی ویکسین نہ تیار کی گئی تو تقریباً 8 ملین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے۔ WHO ہنگامی طور پر لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے اپنے گھروں میں رہنے اور لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت شروع کر دیتا ہے، جبکہ فلم میں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے معاشی حالات بگڑ چکے ہیں اور لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کرفیو سا لگ جاتا ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں سب بند ہو جاتی ہیں، روڈ خالی ہو کر ویران قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ بھی خالی کرا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بیماری جس کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے دنیا میں تقریباً 90 دن سے 144 دن تک جاری رہتی ہے۔ اسی دوران WHO چین کے شہر ہانگ کانگ میں اپنے 2 خاص ڈاکٹر بھیجتا ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ معلوم کرتے ہیں، مگر دوران تفتیش اس بیماری کی کھوج لگاتے ہوئے ان 2 میں سے ایک ڈاکٹر بھی اس مہلک کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہے اور 14 دن کے اندر اندر مر جاتی ہے، جبکہ دنیا میں کفن کی کمی اور لوگوں کو اجتماعی طور پر قبروں میں دفنایا جاتا ہے۔ 144واں دن WHO کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین تیار کر لیتا ہے جو تقریباً 90 دن کے اندر پوری یورپی دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایشیائی ممالک کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ویکسین انسان کے ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے جو پھیپھڑوں میں جا کر کرونا وائرس کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، مگر بیماری کس وجہ سے پھیلی اس کی کھوج ڈاکٹرز اور سائنسدان اس وقت لگا پاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے چین میں ایک چمگادڑ نے کیلا کھایا اور وہ آدھا کیلا چمگادڑ کے منہ سے نیچے گرتا ہے، جسے پگ کھا لیتا ہے۔ وہ وائرس چمگادڑ سے اس پگ میں منتقل ہو جاتا ہے، جسے وہ عورت جو امریکہ سے اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے، وہ اور اس کا دوست وہ پگ کھا لیتے ہیں، جس سے یہ وائرس اس کے دوست اور اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یوں یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے جو کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بالکل وہ چیز تقریباً 9 سال پہلے اس مووی کے اندر کیسے فلمائی گئی؟ مووی کے مصنف کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور کم و بیش یہ وائرس 8 ملین لوگوں کو متاثر کرے گا؟ کرونا وائرس کے خلاف جب دنیا کوئی ویکسین نہیں بنا پاتی تو اچانک امریکہ یہ ویکسین کیسے بنا لیتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر مووی کے اندر WHO کے 2 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں۔
جبکہ تقریباً 2 دن پہلے WHO کے 2 ماہرین اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہ پری پلان منصوبہ نہیں؟ کیا یہ وائرس چین کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی سے نہیں چھوڑا گیا؟ اگر اس کا جواب نو ہے تو پھر کیسے 9 سال پہلے بننے والی امریکہ کی مووی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کیسے ایک امریکی مصنف اپنی کتاب اینڈ آف ڈائز کے اندر یہ انکشاف کرتی ہے کہ 2020 میں دنیا کے اندر ایک مہلک وبا پھیلے گی جو اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اچانک سے یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور تقریباً 1 دہائی بعد یہ بیماری دنیا پر پھر حملہ کرے گی۔ یہ سب کچھ پہلے سے امریکن مصنفین کو معلوم ہونا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا امریکہ کا سوچا سمجھا منصوبہ؟ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔